یہ ایک ساتھی نے سوال کیا تھا قربانی کے ایام کے حوالے سے کہ بعض لوگ کہتے ہیں قربانی جو سی ہے وہ چوتھے دن بھی ہے۔ اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ ایک حدیث آتی ہے سنن کبریٰ کے اندر کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَكُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذِبْحٌ کہ ایام تشریق سارے کے سارے وہ قربانی کے دن ہیں۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ اگر اس حدیث کو دیکھا جائے کہ آپ نے فرمایا کہ ایام تشریق سارے کے سارے قربانی کے دن ہیں، تو پھر ایام تشریق تو شروع ہوتے ہیں 9 ذی الحجہ سے۔ تو حالانکہ عید کی نماز سے قبل اگر 10 ذی الحجہ کو بھی کوئی بندہ عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دے اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ اس حدیث کے اوپر عمل تو وہ لوگ بھی نہیں کر سکتے حدیث کے عموم کے اندر، انہوں نے حدیث کو خاص کیا، تخصیص کی کہ عید سے قبل جو سا کو قربانی ہے وہ نہیں ہوگی، عید کی نماز کے بعد قربانی ہوگی اور اس کے اندر چوتھا دن بھی شامل ہوگا۔ جیسے اس کے اندر انہوں نے اس حدیث سے تخصیص کی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے عید کی نماز سے قبل قربانی کی تو وہ اس کا صدقہ ہے جو اس نے اپنے اہل و عیال کے لیے کیا وہ اس کی قربانی شمار نہیں ہوگی۔ اسی طرح احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے، موطا امام مالک کے اندر بالکل صحیح حدیث ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت نافع سے اور حضرت نافع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں قال الاضحى یومان بعد یوم الاضحى ومثل ذلك عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ قربانی 2 دن ہے قربانی کے دن کے بعد، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح کی روایت منقول ہے۔ اب یہ بالکل صحیح اور واضح اور بالکل صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قربانی صرف 3 دن تک ہے، ایک قربانی کا دن 10 ذی الحجہ اور 2 دن اس کے بعد ہیں بس، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی روایت ہے۔ اور حالانکہ اس کے مقابلے میں جو روایت پیش کی جاتی ہے سنن کبریٰ کی کہ وَكُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذِبْحٌ کہ ایام تشریق سارے کے سارے قربانی کے دن ہیں، وہ روایت منقطع ہے۔ اس کے اندر سلیمان بن موسیٰ جو راوی ہے انہوں نے اپنے استاد جو ان کو چھوڑ کر سیدھا حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے، اور جب راوی اپنے استاد کو چھوڑ کر اگلے بندے سے روایت نقل کرتا ہے تو وہ روایت منقطع ہوتی ہے، اور ائمہ کے نزدیک ایسی روایت حجت نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے مقابلے میں یہ بالکل صحیح حدیث ہے، بالکل صحیح سند ہے۔ امام مالک نے حضرت نافع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اور حضرت نافع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے۔ اس کے بعد سنن کبریٰ کے اندر اور محلہ ابن حزم کے اندر بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ الذبح بعد النحر یومان، ذبح قربانی کے دن کے بعد 2 دن ہیں، یعنی کہ قربانی کرنا قربانی کے دن کے بعد 2 دن ہیں، یہ کیا ہیں قربانی کے ہیں، یعنی کہ قربانی کے ٹوٹل 3 دن ہے صرف۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے شروع میں قربانی کا گوشت جمع کرنے سے اور توشہ کرنے سے منع فرمایا تھا، فرمایا کہ 3 دن سے زائد کوئی بھی بندہ اپنے پاس قربانی کا گوشت نہ رکھے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے اس کی اجازت دے دی تھی، آپ نے فرمایا تھا کہ کلو وتزودوا وادخروا، کھاؤ، اس کو توشہ کرو اور اس کو جمع کر دو۔ اگر ایام قربانی 3 دن سے زائد ہوتے، چوتھا دن بھی ایام قربانی کا ہوتا، تو نبی کریم علیہ السلام آپ صحابہ کو 4 دن تک قربانی کا گوشت کھانے کی اجازت دیتے اور فرماتے کہ 4 دن کے بعد تم قربانی کا گوشت استعمال نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح مفسرین نے بھی اور ائمہ محدثین نے بھی اسی بات کو نقل کیا ہے۔ تفسیر روح المعانی کے اندر علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اور تفسیر قرطبی کے اندر علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سورہ حج کی آیت ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اس کے تحت یہی بات ذکر کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ عِدَّتُهَا 3 أَيَّامٍ يَوْمُ الْعِيدِ وَيَوْمَانِ بَعْدَهُ کہ
ایام معلومات سے وہ عید کے 3 دن مراد ہیں، ایک عید کا دن اور 2 دن اس کے بعد۔ اور اس کے بعد علامہ علوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت سفیان ثوری، حضرت سعید بن جبیر، سعید ابن مسیب فرمایا کہ ان کے نزدیک جو روایت کی گئی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی، عبداللہ بن عباس، حضرت انس، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، ان سب حضرات نے فرمایا کہ قربانی 3 دن ہے اور ان میں سب سے افضل پہلا دن ہے۔ اور علامہ قرطبی نے بھی اسی کے قریب قریب عبارت ذکر کی ہے۔ یہ تو تھا مفسرین کا۔ ائمہ محدثین کے اندر بھی امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی روایت ہے، انہوں نے مسلم شریف کے اندر یہ بات، اس کی مسلم کی شرح کے اندر یہ بات ذکر کی ہے، فرمایا قال ابو حنیفہ و مالک و احمد یختص بیوم النحر و یومین بعدہ وروی ھذا عن عمر بن الخطاب و علی و ابن عمر و انس رضی اللہ تعالی عنہم کہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ یہ 2 عید کا دن اور 2 دن اس کے بعد قربانی کے ساتھ خاص کیا کرتے تھے۔ اور یہی روایت حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت ابن عمر اور انس رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین سے روایت کی گئی ہے۔ تو یہ ان تمام دلائل کی روشنی کے اندر صحابہ کے اقوال اور مفسرین کے اور محدثین کے اقوال کے تحت جو بات سامنے اور واضح ہوتی، سامنے آتی ہے اور واضح ہوتی ہے، وہ یہی ہے کہ قربانی کے صرف 3 دن ہیں، ایک قربان عید کا پہلا دن، دوسرا اور تیسرا دن 10، 11، 12 یہی دن ہیں جو 3 قربانی کے دن ہیں۔ اس کے علاوہ جو چوتھی دن کی روایت ہے وہ آپ کے سامنے میں نے اس کی حالت ذکر کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح راہ پر